آپ امام صاحب نے ایک رکعت پڑھا لی ہے اور آپ لیٹ آئے ہیں، ذرا آپ نے بھی اللہ اکبر کیا، ہاتھ باندھے یا ٹائم نہیں تھا ہاتھ باندھنے کا، سیدھے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کیا اور رکوع میں چلے گئے. یہ پہلے والا اللہ اکبر ایسے ہی کہنا ہے کھڑے ہو کے اللہ اکبر، یہاں جا کے بھی نہیں کہنا، اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی نہیں جانا کہ میری رکعت نہ رہ جائے، وہ نماز ہی شروع نہیں ہونی. یہ بالکل سیدھے ہو کے اللہ اکبر کہا آپ نے، اللہ اکبر، اور آپ رکوع میں چلے گئے. آپ نے نہ سورۃ الفاتحہ سنی ہے امام کی، نہ آپ نے پڑھی ہے. مسئلہ سمجھ آیا جی؟ نہ آپ نے سنی ہے نہ آپ نے پڑھی ہے، رکوع میں چلے گئے. اب جو رکوع میں چلے گئے، اب جس آپ رکعت کے رکوع میں گئے ہیں، حضور سے پوچھا حضور یہ میری رکعت ہو گئی کہ یہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ کہ جس رکوع میں چلے گئے حضور یہ رکعت ہو گئی ہے یہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع پا لیا اللہ اس کو پوری رکعت کا ثواب عطا فرما دے گا. وہ میرے بھائی، اس مسلک والے میرے دوست، مجھے میری بات کا جواب دے دیجئے گا. نہ اس بندے نے فاتحہ پڑھی ہے، نہ اس بندے نے بعد میں قل ہو اللہ پڑھی ہے، نہ اس نے سنی ہے، یہ سیدھا رکوع کے اندر چلا گیا ہے. جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنی لازمی ہے، نماز نہیں ہوگی، اس بندے کی نماز کیسے ہو گئی؟ نہ اس نے فاتحہ پڑھی ہے، نہ اس نے سنی ہے، نہ اس نے کوئی صورت ملائی ہے، بلکہ امام رکوع میں تھا، یہ بھی رکوع میں چلا گیا. یا رسول اللہ اس کی رکعت ہو گئی؟ فرمایا ہو گئی. مولوی صاحب سے پوچھا بھی اس کی ہو گئی؟ کہنے لگے جی فاتحہ نہیں پڑھی کیسے ہوگی؟ تو ہم نے کہا مولوی صاحب آپ کی مانے یا اس کی مانے جو مذہب لے کر آیا ہے؟ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں اس کی ہو گئی. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا ساری دنیا بھی کہے نہیں ہوتی، مصطفیٰ کہتے رب کعبہ کی قسم ہو جاتی ہے. میرے پاس اس حدیث کے 50 حوالے موجود ہیں. میرے پاس اس حدیث کے 50 حوالے موجود ہیں. بڑی مزیدار بات سناؤں آپ کو. میرے گھر میں ایل سی ڈی ضرور ہے، کیبل کوئی نہیں ہے، ابھی تک تو کوئی نہیں ہے، وہ چلتی نہیں ہے، چلا ہمارے دلچسپی نہیں ہے اتنی زیادہ. ہم نہ کسی کا بیان ٹی وی پہ سنتا ہوں نہ میں کسی کا سن کے لکھ کے لاتا ہوں. یہ میرے پاس صفحے ہیں، جب مرضی لے جاؤ، جس مرضی مولوی کو دکھاؤ. میری تحقیق ہے، یہ میرا پڑھا ہوا ہے، یہ میرا پڑھا ہوا ہے. لے جائیں جہاں مرضی دکھائیں، جس کو مرضی دکھائیں. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، اب سنیے گا ذرا، حدیث پاک لے جائیے گا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نماز پڑھا رہے، اللہ اکبر، نماز شروع، پیچھے بندے نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. سلام پھیر کر کہا حضرت علی نے، فرمایا میرا بس چلے تو. حضرت علی نے فرمایا، پیچھے بندہ کیا کر رہا تھا؟ قرآن پڑھ رہا تھا. پیچھے بندہ کیا کر رہا تھا جی؟ قرآن. حضرت علی آگے قرآن، یہ پیچھے قرآن ہی پڑھ رہا تھا نا. اب حضرت علی کی بات سنیے گا. اور مولا علی کون؟ مولا علی کہ آقا علیہ السلام حضرت علی کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں، کو کان میں بات کر رہے ہیں. لمبی بات کی، لمبی بات کے بعد، سرگوشی کے بعد جب حضور نے منہ مبارک پیچھے کیا تو صحابہ نے کہا حضور آج تو بڑی لمبی سرگوشی کی ہے اپنے بھائی علی سے. آقا نے فرمایا میں نے تو نہیں کی. حضور آپ نے نہیں کی تو کس نے کی ہے؟ بات تو آپ کر رہے تھے. اور فرمایا نہیں، زبان میری تھی، علی سے باتیں علی کا خدا کر رہا تھا. اس حضرت علی المرتضیٰ کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. سلام پھیرنے کے بعد ان دوستوں کے لیے تحفہ ہے روایت جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی قرآن پڑھنا ہے. ان دوستوں کے لیے تحفہ ہے یہ روایت. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا لوگوں سنو، یہ بندہ میرے پیچھے قرآن پڑھ رہا تھا، میرا بس چلے تو اس کے منہ میں آگ کے کوئلے ڈال دوں. پڑھ قرآن رہا ہے، پڑھ قرآن رہا ہے. اور سنیے گا حضرت علی سے ذرا پیچھے جائیے گا، حضرت عمر بن خطاب، ان کے نام پہ بھی سبحان اللہ بنتی ہے. حضرت عمر بن خطاب وہ فیصل قول ہیں آپ
کہ جہاں ان کی بات آ جائے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز کروا رہے، پیچھے بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، فرمایا میرا بس چلے تو تیرے منہ میں پتھر ڈال دوں، تجھے پتا نہیں مصطفیٰ نے منع کیا ہے؟ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا، تجھے پتا نہیں رسول اللہ نے منع کیا ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ جی جو میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ پارہ نمبر 9 ہے۔ پارہ نمبر 9 کے اندر سورۃ الانفال جہاں پر شروع ہو رہی ہے اسے بالکل پچھلی آیت ہے، سورۃ الاعراف کی آخری آیت۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے نا، وہ اس کے اندر اس کی آیت ہے بالکل آخری صفحے پہ، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو۔ قرآن کہے کہ بولنا نہیں ہے، ہمیں لوگ کہیں کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھو، اور ہمارے نوجوانوں کے بیچارے کہ اتنے وہ جمعہ پڑھنے بھی ٹائم پہ نہیں آتے نا بیچارے، ٹائم ہی نہیں ہوتا، موبائل سے واٹس ایپ سے فیس بک سے جان نہیں چھوڑ رہی ہوتی بندوں کی، تو وہ کیا کرے اب بیچارہ، وہ مسجد میں بھی ٹائم پہ نہیں آئے گا، آپ بھی جائے تو بڑا تنگ بیٹھا ہوتا ہے کہ کس چکر میں پھنس گیا ہوں میں آ کے یہاں۔ جب ہم نے سننا ہی نہیں ہے تو موبائل پہ جو مرضی آپ کو گمراہ کر جائے، لوگوں سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور قرآن کی آیت ہے کہ جو امام کے پیچھے قرآن پڑھے اللہ اس کے منہ میں آگ کے انگارے ڈال دے، منع ہے۔ اگلا مسئلہ بتا رہا ہوں اور اینڈ کر رہا ہوں اپنی گفتگو کا۔ امام صاحب نے نماز شروع کر دی، میں نے کہا نا توجہ پوری چاہیے آپ کی، آپ کو پتہ چلے سنیوں کی نماز کتنی مضبوط ہے، آپ کو پتہ چلے حنفیوں کی نماز کتنی مضبوط ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بندے نے امام نے پوری سورۃ الفاتحہ پڑھ دی، اذا قرأ فانصتوا، امام قرآن پڑھے تم چپ رہو، امام قرآن پڑھے تم چپ رہو۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا جب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ دے تو تم آمین کہو۔ تم کیا کہو جی؟ کیا کہو جی؟ آمین۔ کیا کہو جی؟ آمین۔ اور تحفہ لے جاؤ، کام آئے گا۔ آقا نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گئی، سن لیں نا، سن لیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گئی اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ رک کے جواب آپ نے مجھے دے دینا ہے۔ میں نے یہاں پر ابھی جمعے کی نماز پڑھانی ہے، شام کو قاری صاحب مغرب کی پڑھائیں گے، عشاء پڑھائیں گے، صبح فجر پڑھائیں گے۔ آپ نے پیچھے نماز پڑھ کے نا جب قاری صاحب وَلَضَّالِّينَ یہاں پہنچ جائیں، کوئی مائی کا لال ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ کبھی اس نے فرشتے کی آمین سنی ہو، ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے جی میں سنی سی۔ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے جی آپ نے وَلَضَّالِّينَ یہاں آئے تو میرے ساتھ فرشتے کی آمین میرے کان میں آ گئی، آپ کے کان میں فرشتے کی آمین نہیں آئے گی۔ آقا نے فرمایا جس نے ویسی آمین کہی جیسی آمین فرشتے کہتے ہیں، اللہ سارے گناہ معاف کرے گا۔ جے فرشتیاں دی نہیں سن دی تے تیری بھی نہ سنے، تو بھی آہستہ ہی کہہ، تو بھی ہولی ہولی کہہ، تیری بھی فرشتوں جیسی ہونی چاہیے۔ پوری مسجد میں رولا نہ ڈال کہ میں نماز پڑھنے آ گیا ہوں، آمین ویسی کہہ جیسی جبرائیل کہتے ہیں، خدا تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔